مالکن کو رات اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اس لیے مالکن مجھے اپنے ساتھ سلا لیتی تھی۔ ایک رات میری نیت خراب ہو گئی اور پھر مالکن۔ میرا نام ثاقب ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، اس لیے میں کوئی پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا۔ گاؤں میں ہی رہتے تھے، لیکن جب حالات کچھ بہتر نہیں تھے تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے گاؤں چھوڑ کر شہر جانا ہوگا۔ وہاں جا کے کوئی اچھی نوکری تلاش کرنی ہوگی۔ اگر تو نوکری مل گئی تو میں اپنی زندگی سنوار سکتا ہوں۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا اور کچھ سامان باندھ کر میں شہر کی طرف نکل پڑا تھا۔ شہر پہنچنے کے بعد تو پہلے کچھ عرصہ مجھے دھکے ہی کھانے پڑے، لیکن پھر ایک گھر میں مجھے کام مل گیا۔ تو تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ رہنے کے لیے گھر، چھت اور 3 وقت کا کھانا مجھے مل جایا کرتا تھا۔ اتنے میں فی الحال مجھے گزارا کرنا تھا، کیونکہ میرے یہ ذہن میں منصوبہ چل رہا تھا کہ یہاں پر میں رہ لوں گا، اور اتنے میں جب کوئی مجھے اچھی نوکری مل جائے گی تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب مجھے کیا پتہ تھا کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہے، کہ جس گھر کا میں نوکر ہوں، نہ جانے کل یہاں پر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ جب گھر میں کام کیا کرتا تھا، وہ مالک سعودی عرب میں ایک کمپنی میں نوکری کیا کرتا تھا۔ گھر میں صرف مالکن ہی ہوتی تھی اور مجھے اس گھر کا کام ملا ہوا تھا۔ میں سارا دن گھر کی رکھوالی کیا کرتا تھا، گھر کے کام کاج بھی میں ہی کرتا تھا، اور رات ہوتے ہی میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے میں ایک چیز محسوس کر رہا تھا کہ مالکن رات کو سوتی نہیں ہے۔ وہ سارا دن چکر لگاتی رہتی ہے۔ تو میں فیصلہ کیا تھا کہ میں یا تو مالک سے بات کروں گا یا مالکن سے ہی پوچھ لوں گا کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ مجھے بے فکر ہو کر بتا سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں۔ میرا تعلق پٹھان فیملی سے تھا اور میں دکھنے میں بھی بہت ہی خوبصورت تھا۔ اب آپ لوگ خود ہی سوچ لیں کہ 26 سال کا نوجوان لڑکا، اور جوانی بھی پوری عروج پر تھی۔ میں بھی شادی شدہ نہیں تھا، اس لیے مجھے خود پر قابو رکھنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ایک اکیلی عورت کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہا ہوں، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ مجھے ہمیشہ اسی چیز کا ڈر لگا رہتا تھا۔ تو آخر وہی چیز ہوئی جس کا مجھے ہمیشہ سے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ میں نے مالکن سے جب بات کی تو وہ زوروں سے رونے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میرے شوہر میرے پاس نہیں ہوتے تو مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ملتا۔ جب میں نے مالکن کی باتیں سنی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ تو اندر سے ٹوٹی پڑی ہیں، مگر جو انسان اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، اسے اگر کوئی کندھا مل جائے تو پھر بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ اور میں بھی اسی چیز سے ڈر رہا تھا، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، اگر تو کوئی کام میرے لائق ہوا تو مجھے بتا دیں، تاکہ میں آپ کی مشکل کو آسان کر سکوں۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ مجھے رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے اگر تم میرے پاس سو جایا کرو۔ جب میں نے یہ مالکن کی بات سنی تو میں اندر سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں مالکن کو کیا جواب دوں، کیونکہ اگر تو میں ان کے پاس جاتا تو میرے اندر بھی شیطان آ سکتا تھا، اور اگر ان کو جواب دوں تو شاید مجھے وہ نوکری سے ہی نکال دیں گے۔ اس لیے میں اندر ہی اندر ڈرنے لگا تھا اور میں نے ان کی بات مان لی تھی۔
میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں سونے لگا تھا۔ کچھ دن تو حالات بالکل ٹھیک رہے تھے، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ میرے سو جانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے سینے کے اوپر رات کے وقت کوئی ہاتھ پھیرتا ہے۔ تو میں پریشان بھی ہوتا تھا، لیکن اب میں مالکن کو کیا بتاؤں؟ اگر میں مالکن کو بتاتا تو وہ الٹا مجھے ہی ڈانٹتی کہ میں ان پر شک کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب سارے رازوں پر مجھے خود سے ہی پردہ اٹھانا ہوگا اور حقیقت بھی معلوم کرنی ہوگی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات میں سونے کا بہانہ کر کے لیٹ گیا تھا۔ مالکن کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ میں سو چکا ہوں۔ وہ اٹھی اور اٹھ کر اپنے واش روم میں چلی گئیں۔ جب وہ گئیں تو ان کے کوئی اور کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آئیں تو ان کے کپڑے دیکھ کر میری تو روح کانپنے لگی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور بال بھی بالکل کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ منہ پر عجیب طرح کا میک اپ کیا ہوا تھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی چڑیل ہو۔ وہ میری طرف آئیں، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ میں ڈر کے مارے سہم تو گیا تھا اور اپنی جگہ پر ہی میں لیٹا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی۔ چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی تھی۔ بات یہاں تک نہیں رکی، انہوں نے میرے کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیے تھے۔ جب وہ میرے قریب آئیں اور مجھے چھونے لگی تو میری چیخ نکل گئی۔ اتنے میں مالکن بھی ڈر گئی تھی اور اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے کپڑے سمیٹ کر بھاگ نکلا اور پوری رات میں نے ایسے ہی سڑکوں پر گزار دی تھی۔ اور اس کے بعد میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس اپنے گاؤں آ چکا تھا۔ گاؤں آنے کے بعد گھر والوں نے میری شادی کر دی تھی اور اب میں اپنے کھیتوں میں ہی کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس اب سارا کچھ موجود ہے۔ میری زندگی کا یہ ڈراؤنا خواب تھا جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔